السلام علیکم. مائستھینیا گریوس. یہ مائستھینیا گریوس کیا ہے؟ اس کی علامتیں کیا ہیں یا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عمر کے کس حصے میں ہو سکتی ہے؟ تو مائستھینیا گریوس ایک یعنی کہ مسلس کی بیماری ہے جس کو ایب نارمل مسل ویکنس بھی کہا جاتا ہے اور نیورو مسکولر فنکشن ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، آٹو امیون ڈیزیز میں بھی آ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈیتھ کازز ڈیزیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کی علامتیں جو ہوتی ہیں، اب اس میں سب سے پہلے یہ بیماری کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپٹیکل نیرو کے اوپر زیادہ اٹیک ہوتا ہے اس کا۔ اب جو ہماری آنکھوں کے بالز ہیں جس کو ہم گھماتے ہیں، یعنی کہ دائیں بائیں دیکھنے میں، اوپر نیچے دیکھنے میں بالز گھومتی ہیں، تو یہ آنکھوں کے بالز کے ویکنس، مسلز کے ویکنس ان کی بڑھ جاتی ہے جس سے بال گھمانے میں دشواری ہوگی۔ یا ہماری جو پلکیں ہیں، پلکوں کو ہم اٹھاتے ہیں تو یہ اکثر ایسے مریضوں کی پلکیں نیچے گری ہوئی ہوں گی، اگر دونوں کی نہیں تو ایک آنکھ کی لازمی گری ہوئی ہوگی۔ تو اس صورت میں اگر وہ آنکھ کی پلکیں اوپر اٹھائیں گے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ دوسرا، اس کو ڈبل ویژن، یعنی کہ ایک کی جگہ دو چیزیں دکھائی دیں گی۔ اب یہ پین ہے، اس کو ایک کے بجائے دو دکھائی دیں گی۔ اس طرح اس مریض کی یہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ چلتے ہوئے، جب وہ چلتے ہیں تو تھوڑی دیر 5-10 منٹ بالکل ٹھیک چلیں گے، نارمل چلیں گے، لیکن 5-10 منٹ کے بعد ان کے اندر ویکنس آنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے مسلز جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری جو ہوتی ہے یہ دراصل میرے نزدیک یہ آٹو امیون میں آ جائے گی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا مدافعتی نظام ہے وہی ہمارے خلاف ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا مدافعتی نظام ہمارے خلاف ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو تھکائے گا، آپ کے اندر ویکنس پیدا کرے گا۔ اب جب وہ آپ کے اندر ویکنس پیدا کرے گا جس میں مسلز کی ویکنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اب یہ شولڈرز کے پیچھے دباؤ، کھچاؤ، یہ بھی اس میں آ جائے گا، ٹانگوں میں درد، ٹانگوں میں کھچاؤ، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ دوسرا، اس کو ڈیتھ کازز ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اٹیک اینڈ میں، جب اس کا لاسٹ سٹیج ہوتا ہے تو یہ آ کر آپ کے لنگز کے مسلز کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ اچھا، یہ ایج میں، اب یہ بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، یہ عمر کے کسی بھی حصے میں کسی بھی فرد کو، عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی بھی فرد کو عمر کے کسی بھی حصے میں یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اگر جو ہے اس کا علاج دیکھا جائے تو علاج اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے علاج جو ہے اس میں ایک جڑی بوٹی ہے جس کو کہتے ہیں یرسا گمبا۔ تو یہ یرسا گمبا بہت زیادہ اس بیماری کے لیے مفید دوا تصور کی جاتی ہے۔ یرسا گمبا کا استعمال، جس کو کٹر پلر فنگس بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ سلاجیت ہے، ازرا کی مدبر ہے، اس کے علاوہ گوند کتیرا ہے، اس میں ڈرائی فروٹ میں جیسے پستہ، وہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں جو اس میں ہم استعمال کرواتے بھی ہیں اور کروا بھی سکتے ہیں۔ اور کشتہ فولاد ہے، وہ اس میں بہت زیادہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جو خاص علاج ہے وہ ہے حیاتین۔ حیاتین انجیکشن جو ہے وہ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں اس بیماری کے غرض سے، تاکہ یہ بیماری جلد سے جلد ریکوری کی طرف پیشنٹ جائے۔ دوسرا، اس میں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی مریض کو آپ پہلے چلائیں، جب آپ اس کو چلائیں گے تھوڑی دیر چلا کر 2-3 منٹ چلانے کے بعد آپ اس کو اوکڑو بٹھائیں۔ جب وہ اوکڑو بیٹھے گا، اوکڑو بیٹھ کر جب آپ اس کو اٹھائیں گے تو اس وقت آپ اس کو جج کریں کہ آیا اگر اس کے اندر بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ یہ لاسٹ سٹیج پر آ چکا ہے، ورنہ یہ ارلی سٹیج ہے۔ تو یہ اس کو ارلی سٹیج میں اگر آپ ریکور کریں گے تو بہت جلدی ریکور ہوگا۔ اگر یہ لاسٹ سٹیج پر چلا جاتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس بیماری کا، اچھا، اس کا اگر ریزن دیکھا جائے نا کہ یہ کیوں بیماری پیدا ہوئی، اب یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن جو ہے، سب سے خاص ریزن اس کا کانسٹیپیشن۔ کانسٹیپیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جو 70 بیماریوں کی ماں ہے۔
اور یہ جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں ان کی ماں اکثر جو ہے وہ آپ کا کانسٹیپیشن ہی پیدا بنتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ کو کانسٹیپیشن پیدا ہوگی تو کانسٹیپیشن پیدا ہونے کے ساتھ آپ کے معدے کے اندر اور آپ کے آنتریوں میں گندی گیسز پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ گندی گیسز جو پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی ری خارج نہیں ہوتی. جب ری خارج آپ کی نہیں ہوتی تو وہ گیسز جائیں گی کہاں؟ ڈکاریں بھی آپ کو آتی ہوں گی لیکن کم. اب وہ گیسز ہمیشہ گیس کوئی بھی ہو اوپر کی طرف اٹھتی ہے. جب وہ گیسز اوپر کی طرف اٹھیں گی تو اس صورت میں وہ آپ کے مائلن شیٹ کے اوپر بھی اٹیک کر جاتی ہیں. کیونکہ یہ جیسے کہ موٹر نیورون ڈیزیز ہے تو موٹر نیورون ڈیزیز میں بھی آپ کے نرو کے اوپر بہت زیادہ اٹیک آئے گا. تو اس صورت میں اسی طرح جو ہے یہ آپ کی اس ڈیزیز میں بھی آپ کے نرو کے اوپر بہت زیادہ اٹیک آتا ہے تو جس سے یہ بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا بہترین علاج تو جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ سب سے زیادہ جو خیال رکھے وہ بادی اشیاء سے پرہیز کرے. بادی جتنی بھی اشیاء ہیں بادی اشیاء سے پرہیز کریں. بڑے گوشت سے اسپیشلی جو بڑا گوشت ہے اس سے تو اتنا دور بھاگے کہ یہ آپ کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے یہ آپ کا. یا اس کے علاوہ دمبے کا گوشت وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کار ثابت ہوتا ہے اس بیماری میں. اور یہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ قابل علاج مرض ہے تو الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے. آپ کو اگر کوئی ایسی علامتیں محسوس ہو تو سب سے پہلے فی الفور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے آپ کمپلیٹلی جو ہے ان کی گائیڈ لائن لیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جو ڈائٹ پلان وہ آپ کو دیں تو اس ڈائٹ پلان کے مطابق آپ چلیں. انشاءاللہ یہ کنٹرولبل ڈیزیز بھی ہے اور یہ کیوریبل ڈیزیز بھی ہے تو انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. السلام علیکم.